تو اب بس نتیجہ میرے سامنے آ کے پیش کرنا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صرف قرآن کی آٹھی پڑھنا ہے اور بس اسی سے جو نتیجہ نکلتا درمیان میں وہ عرض کرنا ہے کہ مجھے نبی تو مل گیا، وہ جماعت نہیں ملی. تو اب میں نے خیال کیا کہ یہ نبی تو کوئی ایسے تھے کہ ان کا نام تک ہمیں نہیں معلوم، اور بس نبی تھے، رسول ہونا بھی ان معنی سے ثابت نہیں، اور لازم تو بھی نہیں تھے. تو کوئی بڑا نبی ملے گا، رسول ہو، لازم ہو، تو وہاں وہ جماعت بھی دستیاب ہوگی. تو اب میں نے اور برف گردانی شروع کی تو بہت زیادہ برف الٹنا نہیں پڑے. اب مجھے حضرت موسیٰ مل گئے. میں نے کہا ہو یہ تو کلیم اللہ ہیں، اور یہ تو اولو العزم ہیں، اور یہ تو صاحب شریعت و کتاب ہیں، لہذا ان کی جو ساتھ کی جماعت ہو پھر اس معیار پر ضرور ہوگی، کیونکہ جتنا بڑا رسول ہو ویسے ہی گویا اس کے ساتھ. تو اب یہ حضرت موسیٰ ہیں، کیا کہنا ہے ان کے ساتھ کی جماعت بھی کیا کہنا پھر. لیکن اب قرآن مجید کو میں نے پڑھنا شروع کیا وہاں پر کہ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے. تو اب معلوم جو ہوا کہ وہ وہاں اسے بھی قرآن نے تفسیر لیکن کوئی کیسا باتیں کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآنی نقطۂ نظر سے اس میں درس زیادہ ہے کہ آدمی ایسوں سے بچنے کی کوشش کرے. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم نے اب بھائی ہمارا قبلہ بیت المقدس اسی پر قبضہ تھا اس وقت بھی دوسروں کا. تو اب حضرت اپنے ساتھ والوں سے کہ چلو ادخلوا الارض کتب علیکم. دیکھیں یہاں بڑی ان کے اطمینان ڈھارس اور ہمت بلند کرنے کے سامان کیے گئے ہیں کہ پہلے سے بتائے دیتے ہیں انہیں کہ میں بتا دیتا ہوں کہ آخر میں قلم تقدیر جاری ہو چکا ہے کہ وہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی. بس کام تمہارا یہ ہے کہ ہمت نہ ہارو، ادخلوا داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ میں کہ التی کتب اللہ علیکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. فیصلہ تقدیر کا اعلان کر دیا. اگر علم غیب نہ ہوتا تو اعلان کیوں کرتے فیصلہ کر دیا. تو کتب اللہ علیکم، مگر کیا بلا ترتدوا علی ادبارکم، دیکھو پچھلے پاؤں پر لٹنا نہیں، فرار نہ کرنا. اگر فرار کیے تو اللہ کو وعدہ یاد دلا کے شکوہ نہ کرنا کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اب ہر بجلی ہمارے خدمت میں کیوں گرتی ہے. تو لا ترتدوا علی ادبارکم، پچھلے پاؤں پلٹ نہ کرنا، پیچھے کی طرف فرار نہ کرنا. انہیں مطلب وہی ہے فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر گھاٹا اٹھاؤ گے، ورنہ پھر خسارہ ہوگا، پھر خدمت پر بجلیاں گریں گی. تو یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ داخل ہو. مگر اب جب چلے تو کیا ہوا، اب روانہ ہوئے ہمت بڑھانے سے. اور اب سردار جناب موسیٰ اور ان کے قیادت میں چل رہے ہیں فتح کرنے کے لیے بیت المقدس کو. تو اب وہاں جو پہنچے وہاں کے قداور آدمی نظر آئے تو کہنے لگے حضرت موسیٰ سے کہ جناب وہاں تو بڑے ہی قداور لوگ ہیں اور ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. فَلَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، انہوں نے کہا نہیں کہ داخل ہو جاؤ پھر وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں فتح دے دے گا. مگر وہ کہتے ہیں کہ لن ندخلها ابدا،
ہم لندخلها ہرگز داخل ہوں گے حتی یخرجوا منها، جب تک وہ نکل نہ جائیں، سبحان اللہ، جہاد کرنے گئے. یہ خوب عجیب معنی کا داخل خارج ہے کہ وہ خارج ہو جائیں تو ہم داخل ہوں، یعنی مال غنیمت لوٹنے میں ہم آگے بہت. یخرجوا منها فإنا داخلون، جب وہ اگر نکل جائیں گے تو یقین مانیے کہ ہم داخل ہو جائیں گے، بہت کارنامہ کریں گے. فإنا داخلون. اب وہاں تو پھر بھی قرآن نے کچھ پردہ رکھا تھا کہ الا قلیلا، سوا تھوڑے سے کم، بہت سی کم صحیح، لیکن خیال ہوتا ہے کہ جب افواج ہیں تو کم اور بہت کم 20 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 50 ہو سکتے ہیں، وہ بھی کم اور بہت کم ہوئے. لیکن یہاں تو قرآن نے شمار کر کے بتا دیا ہے کہ قال رجلان من الذين يخافون، صرف 2 عدد آدمیوں نے جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، یعنی پوری جماعت اللہ کا خوف ہی نہیں رکھتی. قال رجلان من الذين يخافون، کہا 2 آدمیوں نے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. قرآن کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں کہ تفسیر میں لائے ہو، مگر ایک آیت سے دوسری آیت یاد آ جائے تو کیا کروں. قرآن نے ان 2 کو کہا ہے کہ جن پر اللہ نے نعمت اپنی خاص اتاری تھی. اب ہم دعا کرتے ہیں سورہ حمد میں کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جس پر تو نے اپنی نعمت اتاری ہے. تو ہم تو ثابت قدم لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ جن پر اللہ کی نعمت ہے، انہی کے ساتھ ہونے کی دعا کرتے ہیں. لگا دیجیے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، 2 آدمیوں نے جن کے اوپر جو خوف خدا رکھتے تھے اور جن پر ہماری نعمت خاص ہوئی تھی، انہوں نے یہ کہا رجلان ممن انعم الله عليهم کہ تم آگے تو بہو، ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے کے اندر تو داخل ہو. نبی نے ہی کہا تھا کہ تم داخل ہو تو اللہ کے مقدر میں تمہارے لکھ دیا ہے ادخلوا علیہم الباب، دروازے کے اندر داخل تو ہو. فإذا دخلتموه فإنکم غالبون، میں یقین دلاتا ہوں، ہم یقین دلاتے ہیں کہ اگر تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا. یعنی نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ 2 آدمی تھے جو یہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ فإذا دخلتموه فإنکم غالبون وعلى الله فتوکلوا، اللہ پر بھروسہ کرو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. مگر ان بیچارے 2 کی صدا بصحرا ہو گئی اور انہوں نے وہی کہا جو پہلے کہا تھا، اور بہت دل شکن انداز میں، یعنی گستاخی پیغمبر کے ساتھ بھی، خدا کے ساتھ بھی. تو انہوں نے کہا قالوا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، ہم کبھی ہرگز پورے عزم بالجزم کے ساتھ یہ اعلان کہ لن ندخلها ابدا، ہرگز ہم نہیں داخل ہوں گے ما داموا فيها، جب تک وہ اس میں ہیں اس وقت تک ہم نہیں داخل ہوں گے. فاذهب انت وربك، یہ نبی کے رسول سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور آپ کا پروردگار چلا جائے. فاذهب انت وربك، آپ اور آپ کا پروردگار، یہ بس دونوں چلے جائیے. یعنی نہ وہ ان کو رسول مان رہے ہیں نہ خود کو پروردگار مان رہے ہیں، نہ وہ انہی کا پروردگار ہے حضرت موسیٰ کا. اذهب انت وربك، آپ چلے جائیے اور آپ کا پروردگار. فقاتلا، اور بس آپ دونوں جنگ کر لیجیے، آپ چال کر لیجیے اور ہم یہیں پر قاعدون بیٹھے رہیں، تماشا دیکھیں گے آپ کے لوگ.